السلام علیکم جی، میرا نام انعام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفو میگا۔ اور آج کی میری ویڈیو ہے سی ایس سی اور یونیورسٹی کی اپلیکیشن سٹیٹس کے بارے میں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب پہ درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اپلیکیشن سٹیٹس جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ یونیورسٹیز میں چینج ہو رہے ہیں اور سی ایس سی میں بھی چینج ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سارے اسٹیٹس کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے میں یونیورسٹیز کے اسٹیٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کروں گا، اس کے بعد سی ایس سی کے اسٹیٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں، تو یونیورسٹی میں اپلائی ہونے کے بعد آپ کے جو سارے اسٹیٹس وغیرہ ہیں وہ یونیورسٹی میں چینج ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سی ایس سی کو فارورڈ کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی سی ایس سی اپلیکیشن کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے جب آپ اپلیکیشن پٹ کرتے ہیں تو آپ ان پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اپلیکیشن اس کو فل کیا، اپنا ڈیٹا سارا وغیرہ جو ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر اپلوڈ کر کے جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو سبمٹ ہونے کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی پورٹل کے اوپر آپ کی جو ہے نا وہ ایکول ٹو سبمٹ ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن صرف سبمٹ کی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس والوں نے آپ کی اپلیکیشن کو جو ہے وہ چھیڑا نہیں ہے، بالکل چیک نہیں کیا اس کو، ابھی وہ صرف آپ نے سبمٹ کی ہے اور ان کے جو سسٹم ہوتا ہے ان کے سرور پہ جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن یعنی کہ سبمٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے اکیڈیمک ریویو۔ اچھا، اکیڈیمک ریویو سے پہلے ایک اور ریویو ہوتا ہے، وہ میں یہاں پہ یعنی کہ پٹ کرنا بھول گیا ہوں۔ انیشیل ریویو ہوتا ہے۔ انیشیل ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس ہے اس نے آپ کی اپلیکیشن کو جو ہے وہ یعنی کہ چیک کرنا شروع کر دیا ہے اور انہیں آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ چیک کیے ہیں اور آپ کا انیشیل ریویو ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کا اکیڈیمک ریویو ہوتا ہے۔ یہ یونیورسٹی ہے جو دو اسٹیٹس آپ کے یعنی کہ دو اسٹیٹس ہیں آپ کے سامنے، یہ چینج ہوتے ہیں۔ ایک اکیڈیمک ریویو ہے، ایک جو ہے فی ٹو بی پیڈ۔ اگر تو آپ کی یونیورسٹی ہے اس میں اپلیکیشن فیس ہے، کچھ یونیورسٹیز میں تو آپ کی اپلیکیشن فیس آپ کو سبمٹ کرنی پڑے گی تو ہی آپ کا یعنی کہ کچھ اور ہوگا آگے۔ کچھ یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا فیس ہوتی نہیں ہے، وہ آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس والے آپ کی اپلیکیشن مٹیریل کو چیک کرنے کے بعد اس کو آپ کے کنسرنڈ اسکول کے اندر بھیج دیتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں اکیڈیمک ریویو۔ اکیڈیمک ریویو کے اندر آپ کے یعنی کہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ اسکول کے اندر چلے گئے ہیں، اب جو آپ کے پروفیسرز ہیں وہاں کا جو سٹاف ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو چیک کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اگر تو آپ کی یونیورسٹی والوں نے آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کا انٹرویو آپ کا کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ اپلیکیشن اس سے آگے یعنی کہ اسٹیٹس میں چلی جاتی ہے۔ کچھ یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک فیس پے نہیں کرتے آپ کی اپلیکیشن وہیں پہ جو ہے وہ اسٹک ہوئی رہتی ہے، تو وہ آپ کا اسٹیٹس یعنی کہ وہاں پہ ببل کر رہا ہوتا ہے آپ کے یعنی کہ یونیورسٹی کے پورٹل کے یونیورسٹی اپلیکیشن پورٹل کے اوپر کہ فیس ٹو بی پیڈ ہے، کہ آپ فیس پے کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا پروسیڈ ہوگی، ورنہ آپ کی اپلیکیشن وہیں پہ اسٹک رہے گی۔ اگر آپ اپلیکیشن فیس نہیں جمع کراؤ گے ود ان دا ٹائم لیمٹ تو آپ یعنی کہ آپ کو یونیورسٹی رائٹ اوے ریجیکٹ کر دے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے یعنی کہ آپ نے بھیج دی اپلیکیشن، آپ کی اپلیکیشن چلی گئی ہے، آپ کا اکیڈیمک ریویو ہو گیا، آپ نے انٹرویو دیا، ٹیسٹ دیا، واٹس ایور جو بھی آپ کا ایک پروسیس ہر یونیورسٹی کا ویری کرتا ہے وہ آپ نے پاس کر لیا انٹرویو، تو اس کے بعد یہ ہمیں آتا ہے کہ پریلیمنری ریویو پاس ہو جاتا ہے آپ کا۔ یونیورسٹی سلیکٹ دا کینڈیڈیٹ، ناؤ آئی ایس او ول سینڈ یور اپلیکیشن مٹیریل ٹو سی ایس سی فار اسکالرشپ اپروول۔ یونیورسٹی آپ کو سلیکٹ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ سی ایس سی کو جو ہے وہ سینڈ کر دیتی ہے۔ اچھا، سی ایس سی کے سینڈ ہونے کے وہ ہم جو ہے وہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد فائنل رزلٹ جو ہے وہ انریلیزڈ ہو جاتا ہے۔ اپلیکیشن پروسیس کمپلیٹلی ڈن، ویٹ فار دا فائنل رزلٹ دیٹ کین بی آئیدر سلیکٹ اور ریجیکٹ۔ اچھا، یہ سب جو اپلیکیشن اسٹیٹس آ رہا ہوتا ہے یونیورسٹی کے، یہ سارے یونیورسٹی کے پورٹلز کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ابھی پروسیس میں ہے، وہ سی ایس سی کو چلی گئی ہے۔ اب سی ایس سی آپ کو سلیکٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو یونیورسٹی بھی سلیکٹ کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے، تو تب تک آپ ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ یعنی کہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہیو انٹرڈ دا اسکول۔
اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس والے جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ نوٹس ان کو ریسیو ہوتا ہے سی ایس سی کی طرف سے، اور اگر آپ جو ہے وہ سکسیزفلی اسکالرشپ ون کر لیتے ہیں سی ایس سی سے، تو سی ایس سی آپ کو جو ہے وہ نامینیٹ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا جو یونیورسٹی یا آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ چینج ہو کے ہیو انٹر ٹو اسکول ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو سی ایس سی نے، یونیورسٹی نے تو آپ کو آلریڈی سلیکٹ کر کے سی ایس سی کو بھیجا ہے نا، تو سی ایس سی بھی اگر آپ کو سلیکٹ کر کے دوبارہ آپ کو اپلیکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی کو بھیجی گا تو یونیورسٹی کا اسٹیٹس یہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے اپرووڈ اور اپوائنٹڈ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں یعنی کہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، سی ایس سی اور یونیورسٹی دونوں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، اور یونیورسٹی اب آپ کو آپ کا ایڈمیشن فارم اور ویزا فارم آپ کو بھیج دے گی، جو بھی آپ کا ایڈریس ہوگا. اچھا، اب سی ایس سی کے اسٹیٹس کو جو ہم دیکھ لیتے ہیں. سی ایس سی کا اسٹیٹس جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ اس کو یعنی کہ اپلیکیشن اس کے اوپر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فلڈ ان ہو رہا ہوتا ہے جب تک ہم اس کو جو ہے وہ سبمٹ نہیں کرتے. اب آپ جو ہے وہ اپلیکیشن مٹیریل آپ اس کے اندر اپنی ساری انفارمیشنز ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے انٹروڈکشن وغیرہ جو بھی آپ کا جو ہوتا ہے ڈیٹا فل کرتے ہیں. اس کے بعد ریکوائرڈ ڈاکومنٹ اور جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں، جب وہ ساری جو ہے وہ انفارمیشن پٹ کر کے اس کے بعد آپ سبمٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ایکول ٹو جس طرح یونیورسٹی میں پروسیس آ رہی ہوتی ہے تو سی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر یہ سبمٹڈ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک سی ایس سی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتی جب تک آپ کا یعنی کہ نام، آپ کا جو ایک سیریل نمبر ہوتا ہے جو آپ کی اپلیکیشن کا، وہ آپ کی یونیورسٹی جب سی ایس سی کو پرووائڈ نہیں کر دیتی تو سی ایس سی جو ہے وہ اس کو ٹچ ہی نہیں کرتی. اچھا، سی ایس سی کو جو لڑکے جو یعنی کہ سکسیزفلی جو نامینیٹ کر کے یونیورسٹی بھیجتی ہے، تو ان کے 99.9% چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو اسکالرشپ مل جاتا ہے. اب سی ایس سی اپروو نہیں کرتی، اس کی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں. ریزن یہ ہو سکتی ہیں کہ سی ایس سی کی ایک پالیسی ہے کہ جب وہ سی ایس سی سے آلریڈی ایم ایس کرتے ہیں یا بی ایس کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ نیکسٹ ڈگری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ 1 سال کا اس کے اندر گیپ ہونا چاہیے. تو کچھ لڑکے جو ہے وہ یونیورسٹی کے لاسٹ یعنی کہ سمیسٹر میں ہوتے ہیں، فائنل سمیسٹر میں، تو ساتھ ہی جو ہے وہ یعنی کہ اپنے ماسٹر یا پی ایچ ڈی، اگر ماسٹر کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں بیچلر کے بعد، تو وہ ماسٹر کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے کرتے ہیں تو اپلیکیشن پٹ کرتے ہیں. تو سی ایس سی کو جب پتہ چل جاتا ہے تو سی ایس سی ان کی اپلیکیشن اپروو نہیں کرتی. تو یہ ایک یعنی کہ ہو سکتا ہے. ان پروگرس یہ ہوتا ہے کہ سی ایس سی نے آپ کی اپلیکیشن ریسیو کر لی ہے، یونیورسٹی نے آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو آپ کا اپلیکیشن مٹیریل ہے، جو بھی آپ کا سیریل نمبر ہے وٹس ایور، وہ سی ایس سی کو ریسیو ہو گیا، اور سی ایس سی نے آپ کی اپلیکیشن کی جانچ پڑتال سٹارٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے وہ لیڈس ٹو جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہوگا یا ایکسیپٹیڈ ہوگا. اس کے بعد جو فائنل یعنی کہ ہوتا ہے ایکسیپٹیڈ ہوتا ہے یا اپرووڈ ہوتا ہے کہ سی ایس سی نے آپ کی اپلیکیشن اپروو کر لی ہے، آپ کو اسکالرشپ کے لیے جو ہے وہ گرانٹ کر دی ہے، آپ نامینیٹ ہو گئے ہیں، اور آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ سی ایس سی یونیورسٹی کو واپس بھیج دے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ فلڈ ان، یہ کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جو میں نے جو ہے وہ امپورٹنٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، یہ جو پہلے والے ہوتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کویشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو خیر بہت یعنی کہ سمپل سے اسٹیٹس ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. اس میں فلڈ ان ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی اپلیکیشن اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے اور ابھی آپ نے اپلیکیشن تھوڑی بہت فل کرنا شروع کی ہے، جب تک آپ اس کو کمپلیٹلی فل نہیں کر دے تو وہ فلڈ ان کی سچویشن میں رہتی ہے، اسی اسٹیٹس اس کا رہتا ہے. ود ڈرا ہے، ناٹ سبمیٹڈ ہے. اب ود ڈرا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ رائٹ وے یا کینسل کر دی گئی ہے، یا آپ کی اپلیکیشن آپ نے ابھی تک جو ہے وہ سبمٹ نہیں کی، آپ نے سبمٹ نہیں کی تو نان سبمٹ کی جو ہے وہ سچویشن میں رہی. ایک اور یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اپروو ہو جاتی ہے، وہاں سبمٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو شو نہیں ہو رہی ہوتی. تو اگر آپ اس کو یعنی کہ گڈ انٹرنیٹ کے اوپر جب اس کو براؤز کرتے ہیں تو وہ آپ کو سبمٹ شو ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈس اپرووڈ. یہ تو بڑا سمپل سا ہے، اس کو جو ہے وہ کہ آپ کو یونیورسٹی نے سلیکٹ نہیں کیا یا آپ کو سی ایس سی نے جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا، سمپل جو ہے وہ یہ تو ایک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ریٹرنڈ ہے. اچھا، ریٹرن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن پٹ کر دیتے ہیں تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آفس والے آپ کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سبمٹ نہیں کیا. امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کے اندر آپ کا پاسپورٹ کا یعنی کہ فرنٹ کا پیج ہوتا ہے، وہ کلیئر پکچر ہونی چاہیے، اس کی ڈگری ہے وہ نوٹرائزڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ڈگری سبمٹ ہی نہیں کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ
آپ کی ٹرانسکرپٹ ہے وہ آپ ان کو صحیح یعنی کہ وہ ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں تو وہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ. اس کے بعد آپ کا میڈیکل فارم ہے, ٹھیک ہے, اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے, اور آپ کا اسٹڈی پلان, یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں. اور اگر اس یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ انگلش پروفیشنسی لیٹر نہیں یعنی کہ یوز ہو رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ آئلس یا ٹوفل یا یعنی کہ ڈوالنگو اس طرح کا کوئی ٹیسٹ دیں. اگر آپ چائنیز اسٹارٹ پروگرام میں اپلائی کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ HSK کا دیں. اگر وہ بھی ڈاکومنٹ مسنگ ہوا تو وہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے, وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ آپ ڈاکومنٹ وہ اپلوڈ کر کے دوبارہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں. انویریفائڈ ہے, یونیورسٹی ڈڈنٹ چیک ایون ٹچ یور اپلیکیشن مٹیریل. یونیورسٹی نے آپ کے یعنی کہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کر دی ہے اور مے بھی انہوں نے کوئی فلٹر لگائے اور اب ان کے فلٹر کو جو ہے وہ کراس ہی نہیں کیا, پاس ہی نہیں کیا آپ کے اپلیکیشن مٹیریل نے, تو وہ آپ کے اپلیکیشن کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے. ان ٹریٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی یہی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے سبمٹ رہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان ٹریٹڈ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس یونیورسٹی کا کرائٹیریا فلفل نہیں کیا اور آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ رائٹ وے جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تھی جو ہے وہ سمپل سے اسٹیٹس ہیں. دوبارہ ہم ان کو جو ہے وہ زور دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر 1 پہ جب ان پروسیس ہے ان پروسیس ایکڈیمک ریویو, ٹھیک ہے, فیس ٹو بی پے, جو ہے وہ پریلیمینری جو ہے وہ ریویو پاسڈ ہے. اس کے بعد فائنل رزلٹ ریلیزڈ ہے, ہیو انٹرڈ اسکول ہے. تو یہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں, سلولی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, دوبارہ پڑھ لیں اور اپنی اپلیکیشن کے جو ہے وہ جو بھی آپ کا اسٹیٹس اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ٹیلی کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اپلیکیشن کا جو ہے وہ اس وقت میننگ کیا آپ کے اسٹیٹس کا. تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب میری فیس بک پہ جو ہے وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ تھی آج کی ویڈیو. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل انفو میگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک سے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.